I'm really sorry ساجد, مجھے لیٹ ہو گیا. تم ہمیشہ یہی کرتی ہو اور ہمیشہ لیٹ آتی ہو. نیکسٹ ٹائم میں بھی ایسا ہی کروں گا. ساجد میں پہلی بار لیٹ آئی ہوں, وہ بھی مجھے بہت ٹریفک ملا. ہر بار یہی ہوتا ہے, جب بھی لیٹ ہوتی تم کہتی ہو میں پہلی بار آئی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے بھی لیٹ آنا ہی پڑے گا. سو تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں لیٹ آ رہی ہوں اور تم لیٹ آؤ گے تو دیٹس دا سلیوشن؟ ہاں کرنا پڑتا ہے, اگر جیسے کو تیسا نہیں کریں گے تو سیکھو گی کیسے؟ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر کوئی غلطی کرے تو تم وہ غلطی اس کے ساتھ دہراؤ گے اور پھر اسے سمجھانے کی کوشش کرو گے کہ وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے طریقہ غلط ہو, پر آج کے زمانے میں یہ سلیوشن سب سے اچھا ہے. یہ طریقہ, یہ رویہ ہی غلط ہے اور یہ سلیوشن ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے, سلیوشن کی جب بات کرنی ہو تو ہمارے سامنے کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہم جیسے کو تیسا نہیں کریں گے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو کیوں نہ یہی سوال آج ہم ہمارے ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. تو جی ہاں ناظرین, آپ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا میں ہم کس طرح کے سوالات کرنے جا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہردل عزیز, حجت الاسلام والمسلمین, عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. مولانا صاحب, سب سے پہلے جس طرح ساجد نے کہا کہ جیسے کو تیسا جواب دینا چاہیے, تو یہ جو ہمارے نئے زمانے کی نئی پیڑھی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم بہت ہر دن کی زندگی میں یہ سنتے ہیں نا, ہم نے جیسے کو تیسا جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا, اور صرف سمجھتے اور سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم اسے ایک اچیومنٹ مانتے ہیں, کامیابی سمجھتے ہیں. کتنے حد تک یہ رویہ صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. یہ جیسے کو تیسا, یا وہ جو انگریزی لفظ بول رہے تھے آپ, ٹٹ فار ٹیٹ, یہ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اچھا, دیکھیے, بعض جگہیں ممکن ہے, ہم 100% نہیں کہہ سکتے, بعض جگہیں ممکن ہے, لیکن جنرلی جو ہے یہ چیز درست نہیں ہے. اسلام جو زور دیتا ہے وہ اس بات کا پر دیتا ہے کہ تم اپنا اخلاق, جی, اگر تم نے جیسے کو تیسا کر دیا تو اس میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا؟ ایگزیکٹلی. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا, آپ کی سمجھ میں اگر وہ غلط ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی کریں گے, تو ہو سکتا ہے اس نے وہ کیا ہے ناسمجھی میں, آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جی, تو اب جیسے کو تیسا میں شاید وہ اتنا غلط نہ ہو جتنا غلط آپ ہیں. بالکل. اچھا, ہے نا. لہذا آدمی کو اپنا اخلاق جی جی وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اس لیے کہ خدا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری کا سوال کرے گا. جی بالکل. اور ہم اکثر حدیثوں میں سنتے ہیں ساجد کے گڈ مینرز آر یور بیوٹی, آپ کے اخلاق ہی آپ کی خوبصورتی ہے. احسنتم. نیلم, جو تم نے ابھی کہا ہے یہ تو بات صحیح ہے مولانا صاحب, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, لیکن آج کے دور میں اگر ہم جیسے کو تیسا نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ویسے نہیں پیش آئیں گے جیسا سامنے والا آ رہا ہے, تو ہمیں کہیں گے لوزر ہے, اسے اس کے پاس طاقت نہیں ہے, یہ جواب نہیں دے سکتا, کہتے ہیں, زبان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, آپ کی بات غلط نہیں ہے, ہاں, لیکن کب تک کہیں گے؟ ایک وقت وہ آئے گا جب حق کھل کے اور حقیقت سامنے آئے گی, نہیں یار یہ آدمی کمزور نہیں, شریف ہے. آپ جو ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے کو تیسا جواب نہیں دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم کمزور ہیں, ہم بزدل ہیں, ہے نا, یہی نہ ہوگا, طاقتور نہیں ہیں. لیکن یہ کتنے دن چلے گا؟ آخر کو جو ہے آپ اگر صبر سے کام لیں اور اپنے اخلاق کو باقی رکھیں تو کہیں نہ کہیں آج نہیں 10 دن بعد, 50 دن بعد, 2 مہینے بعد یہ حقیقت سامنے نکل کے آئے گی کہ نہیں بھائی یہ کمزوری کی بنیاد پر ایسا نہیں کر رہا تھا, بلکہ یہ اس کی ذاتی شرافت کی بات ہے, اور وہ حقیقت کھلتی ہے. آج نہیں کل کھلے گی, مگر حقیقت کھلے گی. لہٰذا میں پھر زور دے کے اس بات کو کہوں گا کہ اسلام اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. نہیں تو پھر کیسے ہم لوگ, فار ایگزامپل جیسے نیلم لیٹ آئی ہے, اگر میں اس کو ہمیشہ سمجھائیے نا, دیکھیے لیٹ آئی ہے ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ بھی لیٹ آ جائیں, پھر وہ آپ کے جواب میں کل وہ اور لیٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد آفس بند کر دیجئے.
جیسے کا تیسے کا نتیجہ یہ ہوگا نا, پھر آفس بند کر دیجیے آپ. اس کو پیار سے, شرافت سے, ہے نا. قرآن نے کہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جیسے کو تیسا, ٹٹ فار ٹیٹ. قرآن کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن, جواب اچھے ڈھنگ سے دو, سمجھا کے دو کہ میرے عزیز یہ بات درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ کل کو آپ کو نقصان دہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھائیے ادفع باللتی ہی احسن. اچھی بات ذہن میں ہے کہ آپ کے ٹٹ فار ٹیٹ کا سیدھا جواب قرآن میں ہے ادفع باللتی ہی احسن. کسی کو جواب دینا ہے اچھے طریقے سے جواب. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. چلیے کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. کہ کافی سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا سلیوشن ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے الفاظ میں بات کریں, اپنی بات کو رکھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جیسے کو تیسا, آپ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کربلا سے بہت ہمارا اسٹرانگ کنیکشن ہے, بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے نا, بہت گہرا لگاؤ ہے. جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو غر کا لشکر ملا تھا, ٹھیک, جی پانی پلایا امام نے, اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. امام حسین جواب دے سکتے تھے, نہیں دے سکتے تھے, دے سکتے, دشمن ہے نا, پانی ہی پلانے کے. لیکن وہی میں لگا کچھ دیر, یہ واقعہ راستے کا ہے, وہی آدمی عاشور کی صبح آ کر کے صاحب غلطی ہو گئی. یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جی, یا جیسے کو تیسا. ایک جگہ ہے روایت میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ فرماتے کہ اگر میرے پاس میرے باپ کا قاتل وہ تلوار رکھوا دے امانت کے طور پر جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے, تب بھی میں اس کو واپس کروں گا. امانت کا تقاضا یہ ہے. اچھا, تو جیسے کو تیسا تو نہیں ہوا نا. جی, ہر حال میں ہم کو اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا ہے. پر نیلم ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے غلط ہے, اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. غلط ہے. ہم غلط کے ساتھ غلط کر کے اسے صحیح نہیں کر سکتے ساجد. یہ اس سے وہ ایک چین, ایک سائیکل بنے گی جو معاشرے کو اور خراب کر سکتی ہے. بالکل. تو وہی مولانا صاحب جہاں ہم بات کر رہے ہیں صبر کی, ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے صبر جس سے آپ بہت ساری جنگ جیت سکتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسے سرکمسٹینسز ہے جہاں پر صبر کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان کو کام لینا چاہیے, یا کوئی ایسی سچویشن جہاں پر آپ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ صبر سے بڑا تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. جی, ہے نا. قرآن نے بھی کہا کہ ان اللہ مع الصابرین, ہے نا. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کرتے جاؤ حق اور صبر کی. جی, اچھا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر تو سب سے بڑا ہتھیار ہے. جی, صبر ہی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اب آدمی پاور میں ہے نا, اس کو صبر کی ضرورت نہیں ہے. جی, ہے نا. وہ جو چاہے انتقام لے سکتا ہے, رائٹ, وہ جو چاہے بدلہ لے سکتا ہے. اسی کی اس جگہ کے اوپر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جو قرآن نے استعمال ہوا ہے, عفو, بخشش. جی, چھوڑو, جانے دو. پھر وہی بات, ایک آپ کے پروگرام میں وہ بات آئی تھی, سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ایک اکیلے بھائی پر 10 بھائیوں نے مل کر کے ستم کیا, نہیں کیا. جی, بالکل بالکل. تو اس وقت تو یہ ہے کہ صاحب یوسف کمزور تھے, جی, چھوٹے تھے, ان کے کنویں میں ڈال دیا گیا, ان کو بیچ دیا گیا. جی, وہ مجبوری تھی. صبر نہ کرتے تو کرتے کیا کرتے, مجبوری. لیکن ٹھیک ہے وہ بدلہ لینے کے لائق نہیں تھے, بد دعا کرنے کے تو لائق تھے. جی, جی, بالکل. لیکن بد دعا بھی نہیں کیا. پھر ایک وقت ایسا آیا, حالات پلٹے کہ جب وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کو کہیں FIR کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, جو چاہے ایک آرڈر کریں گے 10 کو پھانسی لگ جائے گی. جی, جی, لیکن ایسا جو ہے وہ جناب یوسف, وہ آپ کا ٹٹ فار ٹیٹ یہاں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہاں, کل کو کہ ان کی وجہ سے ساری پرابلمز بن, لیکن ان کو ایسا بری کیا ہے جب وہ سب ایسا غلطی ہو گیا, کہا جانے تو لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بات نہیں ہے. ہمیں یہ تو شیطان تھا جس نے ہم بھائیوں کے بیچ جو ہے وہ اختلاف کا بیج بو دیا. جب یہ مزاج پیدا ہوتا ہے نا, تب آدمی اونچا بنتا ہے.
جی بدلے کے جذبے سے آپ کبھی بلند نہیں ہو سکتے اونچے جی نہیں ہو اوکے سکتے. نیلم تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر مولانا صاحب یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اگر ہمارا لڑکا غلط ہے یا ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہے اگر وہ غلطی پہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ غلطی کو چھپا لیا جائے ہاں. اور اس کا پورا ساتھ دیا جائے, پورا سپورٹ میں آ جائے. Indirect کبھی support کبھی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا خاندانی جھگڑے میں بدل جاتا ہے. اس کی سب سے سپورٹ, فیملی کے سپورٹ کے بارے میں دیکھیے کیا؟ سب سے بڑی جو غلطی ہے نا ہم لوگوں کی, والدین کی, جو شاید میں بھی اس میں شامل ہوں, شاید آپ بھی اس میں شامل ہوں, کہ ماں باپ کا مزاج ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا معصوم ہے. ہاں, وہ کوئی یہ غلطی ایک نہیں. مزاج ہوتا ہے. جی. اب فرض کیجئے کسی نے آ کے آپ کے بچے کی شکایت کی جی تو آپ اپنے بچے کی غلطی کو سمجھے تو کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. جی ہمارا مزاج کیا ہوگا کہ ہم آنکھ بند کر کے کہ نہیں میرا لڑکا غلط نہیں ہے, صحیح ہے, آپ کا بچہ غلط ہے. سارا اختلاف وہاں ہوتا ہے. جبکہ دین کیا کہتا ہے, عدالت سے کام لو. بالکل سچائی کیا ہے وہ جانیے, اس کے بعد پھر جو آپ کے بچے کی غلطی اگر نکلتی ہے جی تو میں نہیں کہتا ہوں ڈانٹیے ماریے, پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دین کیا کہتا ہے کہ اب اس کو کیسے سدھارنا چاہیے. جی. لیکن یہ بات ایک دم غلط ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے بچے کو معصوم اور دوسرے کے بچوں کو ہاں غلط کہ مان لیتے ہیں. ہمارے بچے کی کوئی اور ساری پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے, بڑھاوا دینا ہو جاتا ہے. بڑھاوا دینا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے آپ اس کے سامنے مت ڈانٹیے, جی اس کے, لیکن تنہائی میں صحیح کہ بیٹا دیکھو ہم نے ان کے سامنے نہیں کچھ کہا, بٹ یہ غلطی تمہاری ہے. جب تک آپ اسے احساس دلائیں. احسن تم, اور یہی ہم نہیں کرتے ہیں. یہی ہم نہیں کرتے ہیں, اور یہی پھر مصیبت کا سبب بنتا ہے جو بقول آپ کہ پھر وہ لمبی چل پڑتی ہے. شے مل جاتی ہے نا بچوں کو, پھر سب کو یہی لگتا ہے کہ نہیں پیرنٹس ہے نا کور اپ کر لیں گے, ان کا سپورٹ ہو رہتا جائے گا. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ٹٹ فار ٹیٹ آج معاشرے کو خراب کر رہا ہے, تو وہیں کافی بار لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں ہماری زندگی میں ہم نے پاسٹ میں بہت غلطیاں کی ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وہیں پھر سے سوسائٹی کا مولانا صاحب ایک ایسا رول دیکھنے ملتا ہے کہ جب کوئی انسان بدلنے کی کوشش کرے, صحیح راستے پر آنے کی کوشش کرے, تو جج کرنے لگتا ہے کہ ناٹک کر رہا ہے, ان کی بات پہ اب بھروسہ کون کرے گا, کبھی بدل نہیں سکتا, یا اس نے ایسا کیا تھا تو اب اس سے اچھائی کی تو امید ہی ہم نے چھوڑ دی ہے. تو اس طرح کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا یا کسی کو سپورٹ نہیں کرنا, ساتھ نہیں دینا صحیح راستے پر آنے پر. جبکہ خدا کیا کرتا ہے, دیکھیے وہی بات ہے نا کہ ہم اپنے جو ہے وہ مزاج کو مذہب سمجھ لیتے ہیں. بالکل. خدا کیا کرتا ہے, معافی کرنا, اب سے آ جاؤ, معاف کر دیں گے, بخش دیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ٹینشن نہ لیں, جی رحمت سے اللہ کی مایوس نہ ہو, کوئی آ جاؤ, limitation نہیں ہے, ہم تم کو معاف کر دیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا, آؤ تو تم. یا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جو پکارتا میں اس کی سنتا ہوں. اللہ کے یہاں یہ ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. معاف کرتے کی بات صرف نہیں ہے, معاف بھی کرتا ہے, اس سے ایک قدم آگے محبت کرتا ہے. اگر ہمارے سماج میں یہ چیز پیدا ہو کہ جو آدمی سدھرنا چاہ رہا ہے, بجائے طنز کرنے کے, بجائے ٹانٹ کرنے کے کہ 70 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلی ہے, ہم اگر اس کو کلیجے سے, اللہ کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں, جی ہم اس کو اور طنز کر رہے ہیں, اور طنز کریں. اور ہر اللہ کے یہاں حدیث کہتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, خدا بالکل پاک صاف کر دیتا ہے, ہمیں کہ بھول ہی نہیں رہے. تو یہ ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے, اور اس کی وجہ سے جو بیچارہ سدھرنے والا بھی ہے نا, جی وہ سوچتے ہیں 10 بار. جی ہم کو اور موٹیویٹ کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, آ جاؤ, اور تم تو اسی جو ہے وہ سماج کے بچے ہو, کیا کر, یہ ہم کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے ان کو دیکھیے موقع تو دے, کسی کو اپنے آپ کو موقع دینا چاہیے. یس بالکل دینا چاہیے. لیکن اس میں نیلم ایک چیز اور دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل میں اگر غلط ہوں تو مجھے کچھ لوگوں کا جو سپورٹ آتا ہے, فیملی کی بات نہیں کر رہا ہوں, سوسائٹی میں جو بیچارہ کمزور پڑ جاتا ہے اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی ہے,
اور اگر میں غلط ہوں تو مجھے نیلم کا بھی سپورٹ رہے گا اور ہمارے فالوورز جو ہیں ان کا بھی پورا سپورٹ رہے گا. تو ایسی سچویشن میں جو سامنے والا ہے وہ بولتا ہے کہ یار پھر غلط ہی کرو, غلط صحیح ہے. تو یہ سماج ہی تو خراب کر رہے ہیں نا اس کو. جی. لہذا سماج کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو جو ہے وہ بجائے اس طرح سے پیش آنے کے اس کو اور آمادہ کرنی اچھی بات ہے. توبہ کرو, واپس آ جاؤ, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو سماج, یہ غلطی سب سے بڑی سماج کی ہے. سماج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سماج کو ایسے لوگوں کو اور زیادہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بالکل بالکل. مولانا صاحب تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ سدھرنے کا جذبہ بڑھے, نہ کہ ہم اپنے جو ہے وہ انداز سے اس کو اور بھگا دیں. جی. پر یہ ہے کہ اگر اس کو لیں گے تو سوسائٹی پہ بھی تو غلط اثر پڑے گا نا. کیوں غلط اثر پڑے گا؟ سوسائٹی کو تو ہم کو سمجھانا ہے کہ بابا خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اب تک غلطی ہوئی آ جاؤ ہم معاف کر دیتے ہیں. تو تم خدا سے بڑے ہو, سوسائٹی اللہ سے بڑھ کے ہے. ایسا کوئی واقعہ ہمارے ائمہ کی زندگی سے جہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہو جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک سبق یا کیسے نمونہ سدھرتا ہے؟ غنڈا ہے, بدماش ہے. مجلسوں میں میرا قصہ سنا ہوگا, 2 سال پہلے ہی بمبئی میں پڑھا میں نے. بدماش ہے, غنڈا ہے, غنڈا, شرابی, نشے میں دھت. گنداب کوئی جگہ ہے, وہاں کا رہنے والا یہ جوان علی گندابی. ایک مولانا صاحب تھے کوئی, ان کا محرم کا چاند ہوا, مجھ کو 2 جگہ مجلس پڑھنی تھی. ایک مثلاً اس گاؤں میں اور پھر دوسرے 2-4 کلومیٹر کے بعد دوسرے گاؤں میں. تو وہاں مغرب کے فوراً بعد پڑھ کے چلے. جیسے ہی اس گاؤں کے پاس بڑھے تو دیکھا گاؤں کا جو گیٹ ہے وہ بند ہے. میں نے کھٹکھٹایا, پیچھے سے اسی علی گندابی کی نشے میں دھت آوازیں, کون ہے, کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھیا کھولو یار, محرم آ گیا ہے, مجلس میں جانا ہے, محرم آ گیا. اس نے دروازہ کھولا اور دیکھا چمچماتا ہوا چاقو نکالا. گنڈا ہے نا, بدماش ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس. کہا جی نہیں, محرم آ گیا, پہلے یہاں پڑھو مجلس. اور اس نے کہا یعنی میں اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ مجھ کو یہ بھی اندازہ نہیں کہ محرم آ گیا. تو اب ان کی حالت خراب کی, تو نشے میں کم وقت یہاں کیا پڑھ دوں میں مجلس. ارے بھائی تم سمجھتے نہیں ہو بیٹا, اور اس کے لیے جو ہے وہ ممبر چاہیے, اور اس نے ممبر چاہیے, آئیے ممبر دیتا ہوں میں. وہ بیٹھ گیا ایسے, یہ میری پیٹھ ہے, بیٹھیے پڑھیے, نہیں پڑھو گے تو مار ڈالیں گے تم کو. اور پھر اس لگا اور حضرت عباس کے مسائل پڑھو. اس کی تو باقاعدہ فلم بن گئی ہے, اس کی چھوٹی سی شارٹ فلم بھی اس واقعے کی بن گئی ہے. کہنے لگے صاحب میں کیا کرتا, غنڈے کی ڈر سے میں نے صاحب 2-4 شعر مصائب کے پڑھے, اور وہ اسی میں رو رہا ہے. اس لیے کہ جب روئے گا تو پیٹھ ہلے گی, میں اس کی پیٹھ بیٹھا ہوں تو اندازہ مجھ کو ہو رہا ہے. بہرحال میں چلا گیا. دوسرے دن وہ مسجد میں اسی میں پیش نماز بھی تھے. دوسرے دن جب پبلک آئی, یہ سماج کی بات جو آپ نے کی, تو مولوی صاحب نے کہا بھائی مبارک ہو تم لوگوں, کیا ہوا؟ علی گندابی نے توبہ کر لی رات. پبلک کہتی اچھا, اگر توبہ کی ہے تو بیچارہ ہو سکتا ہے شرم کے مارے نہ آ رہا ہو مسجد میں. چلتے ہم لوگ گھر, اس کو بلا کے لاتے ہیں. جی. دروازہ آیا, کھٹکھٹایا, بیوی آئی, کیا بات ہے؟ علی بھائی کو ڈھونڈنے آئے ہو. کہاں؟ کہ وہ تو رات چلے گئے. کہاں؟ کہ کربلا. خیریت؟ کہ رات, آدھی رات کے بعد آیا ہے, گریا کنا, آنکھیں لال, اور اس نے صاحب 2-1 جوڑے کپڑے رکھے, کہ یہ بچے سب تمہارے حوالے, آ گیا تو آ گیا, نہیں ٹھیک میں جا رہا ہوں مولا کے پاس. وہ چلا گیا کربلا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سماج جو تھا اس نے ایکسیپٹ کیا کہ اگر شرم کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ گنڈا چلو ہم لوگ لے کر آتے ہیں. اور ادھر چلیے, وقت ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں, 2 منٹ. ادھر یہ ہے کہ یہ کچھ دن اپنا محرم تک کربلا میں رہے. پھر کیا ہوا, علی بھائی چلے گئے نجف. نجف میں اس زمانے کے جو مرجع تھے ان کے پیچھے اس نے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کی. ایک دن خبر یہ آئی کہ کسی عالم کا انتقال ہو گیا. تو وہ مرجع تقلید جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہی حرم میں قبر کھدوا دیتے ہیں, نماز کے بعد جنازہ لے آنا, یہی جماعت وہ نماز میت ہو جائے گی, یہیں دفن کر لیں گے. کہنے لگے صاحب جیسے ہی عشاء کی نماز ختم ہوئی تب تک کسی نے کہا کہ صاحب وہ تو ایسے ہی جو ہے ان کا جو سکتہ ہوا تھا اور وہ تو سانس چل گئی, زندہ ہو گئے مولوی صاحب. تو اس مرجع نے فرمایا کہ لگتا ہے خدا کی کوئی مصلحت ہے, قبر کو برابر مت کرو. علی گندابی پیچھے سن رہے تھے.
گرے سجدے میں، کہنے لگے اللہ ایک قبر خالی ہوئی ہے علی کے پاس، دلا دے مجھ کو، دلا دے. اس نے فریاد کرنا شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد علی گنداوی کی آواز آنا بند ہو گئی. لوگوں نے لایا علی علی والوں، علی رخصت ہو گئے، مار گئے. ایک عالم کے لیے جو قبر کھودی تو اس میں جا کے دفن ہو گئے. علی نے جگہ دے دی، مولا نے جگہ دے دی. سماج کیا چیز ہے، سماج کیا چیز ہے. سمجھ رہے یعنی ہیں؟ تو ہمارے سماج کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آدمی سدھرنا چاہتا ہے تو کھلے دل سے ہم کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. گلے لگانا اور چاہیے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، مجھ کو بھی اس بات کا تجربہ ہے کہ آدمی لاکھ سدھرنا چاہے، سماج کے کچھ لوگ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ کہاں سے مومن ہو گئے، بالکل. یہی غلط بات ہے. بالکل. یعنی ساجد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے ڈی موٹیویٹ نہ کریے، نہ کرے کہ یہ کر ہی نہیں سکتا یا اس پہ ہم یقین نہیں کرتے، بلکہ ہمیں زیادہ سپورٹیو ہونا چاہیے. سپورٹیو ہونا چاہیے. نیلم صحیح کہا، کیونکہ اکثر جو ہے اگر سپورٹ ہم نہیں کرتے ہیں تو اس کا ایک نیا پہلو بھی ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ناظرین تک پیغام پہنچایا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. جی تو نیلم اجازت لیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہمارا دل تو بہت کرتا ہے بدلہ لینے کا، اور سماج نے ایک سسٹم بھی بنا رکھا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، جیسے کو تیسا جواب دینے کا. لیکن یہ طریقے کو ہمیں چینج کرنا ہوگا اور سماج کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے ہم لوگ. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت بہت شکریہ.